الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، ہمارے پروگرام کی یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہماری یہ آخری نشست بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ اس آخری نشست میں ہندوستان کے مشہور علماء کرام اپنے بیانات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ جس طرح اب تک آپ نے دل جمعی کا ثبوت دیا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آخر پروگرام تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ رہ کر آپ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ آخری نشست کے خطیب جناب شیخ انصار الدین مکی حافظہ اللہ ہوں گے۔ وہ اپنا بیان دینے کے لیے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ شیخ انصار الدین مکی حافظہ اللہ نے معہد الحرم المکی میں علماء عرب سے استفادہ کیا ہے اور اس وقت مدراس یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے پروفیسر ہیں۔ میں جناب شیخ سے گزارش کروں گا کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے، مبارک اہل علم کے ساتھ جمع کیا ہے، اس مبارک جگہ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا انتظام کیا ہے جو وقت کا تقاضا ہے، محرم کا مہینہ ہے، ہم چاروں طرف بدعات خرافات کو ننگا ناچ ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس موضوع کا انتخاب واقعی بہترین انتخاب ہے، میں انہیں داد دیتا ہوں اور میں اہل علم جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں ان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اہل البیت اور صحابہ کے تعلقات۔ اہل البیت اور صحابہ، ان کے درمیان کیسے تعلقات تھے؟ کیا یہ وہ ایسے ہی تھے جیسے اہل تشیع تصویر کشی کرتے ہیں؟ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان ہر قسم کی عداوتیں تھیں، یہ دو آپس میں بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، ان کے دل ضغائن اور بغض سے بھرے پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے تعلق سے۔ یہ ان خرافات میں سے خرافات ہے جن کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہودیوں نے پول کو ایجاد کیا نصارہ کے درمیان تاکہ عیسائیت کو مٹا دیا جائے، ویسے یہودیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے جڑوں کو ہلانے کے لیے یہودیوں نے عبداللہ بن سبا نام ایک شخص کو ایجاد کیا جو یمن سے آیا ہوا تھا، مدینے میں آ کر رہنا اس نے شروع کیا۔ دور تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، اس وقت اس نے مختلف خرافات شروع کیے۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مانند ہے، لہذا والد کے جانے کے بعد جیسے بیٹا سریر آرائے خلافت ہوتا ہے ویسے علی رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا اور وہ اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ تصور عام کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مل کے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے خلافت چھین لیا تھا، ان دونوں نے کیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے صحابہ کے تعلق سے بغض عام کیا۔ عزیز دوستو، میں اس تقریر میں جو دیا گیا وقت ہے اس میں یہ کوشش کروں گا، حوالوں کے ساتھ یہ چیز بیان کروں گا کہ اہل البیت اور صحابہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے۔ ان کے تعلقات محبت، چاہت، الفت، لگاؤ، پیار پر مبنی تھے۔ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے، یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے کہ اہل البیت اور صحابہ کے درمیان عداوتیں تھیں۔ ابھی چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس سے بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو شیعہ کیا کچھ نہیں کہتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کس قسم کے کیچڑ یہ لوگ نہیں اچھالتے ہم جانتے ہیں۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ
یہ کیسے اسلام قبول کیے؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو بہترین واقعات ہمارے سامنے گزرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اصحاب لے کر مکے میں داخل ہو گئے جن کی تعداد 10,000 کی تھی. جیسے ہی یہ 10,000 کی تعداد دور سے نظر آنے لگی، مکہ والوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، خاص طور پر ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سردار تھے. اور ہم جانتے ہیں ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے بدر کے میدان میں ان کے کیا کیا کارکردگیاں تھیں، احد میں انہوں نے کیسی کیسی سازشیں کی، اور اس کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئی مسلمان اور کفار کے درمیان، اس میں ابو سفیان کا کیسا نمائندہ حصہ تھا ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہی ابو سفیان جب مکے میں مسلمان داخل ہوئے، ان کی تعداد دیکھ کر ان کا دل ہلنے لگا اور دوڑ کر جا کر لوگوں میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں. تو لوگوں نے مختلف رائے دی. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اصحاب محمد ہیں، یہ محمد کے لوگ ہیں. جیسے ہم نے بنو بکر کے ساتھ سلوک کیا ہے تو ہم نے معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑنے کے پاداش میں اب محمد اپنے اصحاب کو لے کر آ دھمکے ہیں، اب مکہ ان کا ہونے والا ہے. یہ کہہ کر ابو سفیان بے قرار ہوتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، زہد اور تقوی کا اونچا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن معافی کے موڈ میں ہیں، اب کسی سے بدلہ لینے والے نہیں ہیں، اور مکے میں داخل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، اے لوگو جاؤ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ابو سفیان کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھے. عباس بن عبد المطلب تھے، اور عباس جو مسلمان پہلے ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش نہیں آ گیا. عباس بن عبد المطلب چاہتے تھے کہ ابو سفیان مسلمان ہو جائیں. کون ہے ابو سفیان؟ یہ معاویہ کے والد ہیں. اور معاویہ کون ہے؟ جو شیعہ کے انتہائی دشمن ہیں، ہم جانتے ہیں. ان کے والد ابو سفیان. اب عباس بن عبد المطلب چاہتے ہیں کہ ابو سفیان مسلمان ہو جائیں. ابو سفیان کو امان دے کر اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں. ابو سفیان کو سمجھاتے ہیں، ابو سفیان کو لے کر ایک ٹیلی میں چڑھ جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہر کر مسلمانوں کی تعداد کا مشاہدہ کرواتے ہیں. ابو سفیان دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو مکے دور میں بہت کم تعداد تھے، آج ان کی تعداد ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند بڑی تعداد میں آئے ہیں. ابو سفیان کے ہوش و حواس ختم ہوتے جا رہے ہیں، دل منہ کو آ رہا ہے، تعجب میں پڑ جاتے ہیں. اور عباس بن عبد المطلب بازو ٹہر کر انہیں سناتے جاتے ہیں، اسلام کی حقانیت سناتے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا سناتے جاتے ہیں. اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر اپنے کھچر میں بٹھا کر آگے بڑھتے ہیں. راستے میں عمر بن خطاب نظر آتے ہیں. جیسے عمر بن خطاب کی نظر ابو سفیان پر پڑتی ہے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تلوار سونک کر قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو ابو سفیان کو عباس بن عبد المطلب لے کر تیزی سے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس چلے جاتے ہیں، پیچھے سے عمر بن خطاب بھی داخل ہو جاتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سفیان ہے، اس طرف عباس ہیں، اور پیچھے عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں. پیچھے عمر بن خطاب غضب آلود ہیں، غصے میں ہیں، چاہتے ہیں کہ کام تمام کر دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہیں، حاضر ہیں، ادب کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی لیے خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، جو ان کا ہمیشہ کا شعار تھا، ہمیشہ کا ٹائٹل تھا. ہمیشہ یہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے اس ظالم کا سر مار دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو خاموش کر دیتے ہیں. اب ابو سفیان سے گفتگو میں الجھ جاتے ہیں. ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو سفیان اب تک تمہارا دل کشادہ نہیں ہوا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اسلام نے کیسی کیسی تبدیلیاں لائی ہیں؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مکے میں منفرد تھا، جب دعوت کا آغاز ہوا میں اکیلا تھا، مکے کے گلیوں میں کوچوں میں نکڑوں میں اکیلا توحید کا بول بالا کرتے ہوئے گھوم رہا تھا، لیکن آج تم دیکھ رہے ہو اللہ کا حق صادق آیا ہے، اللہ کا دین غالب آ گیا ہے. اب تم نہیں دیکھتے
کی تعداد کتنی زیادہ ہے. ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے جا رہے ہیں, بات آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ابو سفیان ابھی ٹکرا رہے ہیں, ابھی دل کے اندر جو کفر شرک کے ابر منڈ آئے تھے ابھی وہ چھٹنے کو نہیں چاہ رہے ہیں. پیچھے سے عباس کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے سے عباس جو کھڑے ہوئے تھے وہ دھکا مار کر کہتے ہیں کہ اسلم یا ولد, اسلم یا رجل, اسلم یا رجل, اے آدمی اسلام قبول کر لے. جیسے ہم کسی دوست سے کہتے جی اسلام لاؤ جی, چلو اسلام قبول کرو, ایسے کہہ رہے ہیں ابو سفیان. کہتے ہیں کہ اسلم اسلم اسلم, اسلام قبول کرو. تو ابو سفیان ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو, پیچھے سے عباس بن عبد المطلب کا زور. اسلام قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اہل علم کہتے ہیں, مورخ کہتے ہیں اگرچہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا دباؤ میں آ کر, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جو کارنامے تھے وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھنے کے ہیں. اسلام قبول کیے دباؤ میں آ کر, ایک چیز تھی جو جس کے زور میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, یہی ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے ہیں ایک معرکے کے بعد. غالباً وہ معرکہ طائف کا معرکہ تھا. آتے ہیں, ایک ہاتھ میں اپنی آنکھ نکلی ہوئی ہے, اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں, ایک دوسری آنکھ اس کی جگہ ہے. سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے اذیت ہو رہی ہے, میری ایک آنکھ اس کی جگہ سے اکھاڑ دی گئی ہے لڑائی کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو دو آپشنز دیتے ہیں. کہتے ہیں یا ابو سفیان دیکھو, اگر میں اللہ سے دعا کروں تو تمہاری آنکھ گویا کہ اسے چوٹ آئی نہیں تھی, ویسے ہو جائے گی. اگر میں اللہ سے دعا کروں تو وہ اپنی جگہ واپس چلی جائے گی, لوگ یہ محسوس کریں گے, کسی کو معلوم تک نہیں ہوگا کہ فلاں معرکے میں ابو سفیان نے اپنے آنکھ کو کھو دیا تھا. ممکن نہیں. میں دعا کر لوں تو ایسے ہو سکتا ہے, لیکن اگر تم صبر کرو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن تم صبر کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب دیکھیے اس بندے مومن کا ایمان, جو اسلام لائے تھے ایک دباؤ میں, لیکن اب ایمان پہاڑ کے مانند ان کے دل میں ہو گیا ہے, اور کہتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ میں ایمان میں رہوں گا اور میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اسی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں. میرے دوستوں, وہ آنکھ کا درد جھیلتے ہوئے رہتے ہیں. یہ کیا ایمان کی نشانی نہیں ہے؟ اب یہی ابو سفیان ہے, معرکہ قادسیہ میں نظر آتے ہیں. یہ معرکہ قادسیہ فارسوں کی زمین میں, پرشیا کی زمین میں فیصلہ کن معرکہ تھا, جو ہے خون ریز معرکہ تھا. عربوں یعنی مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان اللہ نے مسلمانوں کو جیت تھی. اسی معرکے میں پورے فارس ہاتھی لے کر آئے تھے اور مسلمانوں نے بڑی آسانی سے انہیں اڑون دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے, ایک بہت بڑا مستشرق ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر براؤن, اس کی کتاب عربی میں چھپی ہے تاریخ ادبیات ایران. اس میں یہ کہتا ہے کہ ایران والے یعنی شیعہ, ان کے دل میں جو عمر بن خطاب کے تعلق سے بغض ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کیسے تعلقات تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بغض ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر براؤن کہتا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ پورا خراسان بلاد ماوراء النہر یعنی آج کا ایران اسلام کے پخش میں بدل گیا تھا, اسلام کے پرچم کے تلے آ گیا تھا, اور یہ جو مجوس ان کے بنیادوں کو عمر بن خطاب نے ہلا دیا اور مجوسیت کو ختم کر دیے تھے عمر بن خطاب. اس وجہ سے یہ ایران والے آج بھی بغض رکھتے ہیں. اسی لیے آج آپ ایران میں جائیں گے, مشہد ایک علاقہ ہے, وہاں پر ابو لولو فیروز کا بہت بڑا مقبرہ ہے. وہاں پر شیعہ جاتے ہیں. جو شیعہ یہ ہر قسم کے خرافات بدعات کے حامل ہیں, جو خرافات بدعات خزعبلات ہر قسم کی بدعات ہمارے معاشرے میں سنیوں کے درمیان پائی جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے سنیوں نے پورے کا پورا ان سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. سنیوں کے پاس یہ خرافات بدعات نہیں تھے, پورے کا پورا شیعہ سے ان لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. یہ جو فاتحہ ہے, فاتحہ خانی, یہ انہی سے لی گئی ہے. قبر پرستی سب سے پہلے کرنے والے شیعہ تھے. مصر کے اندر جب عبیدیوں کی حکومت قائم تھی وہاں پر سب سے پہلے درگاہیں بنائی گئی, اور سب سے پہلے درگاہوں میں جا کر وہاں پر منتیں چڑھاؤ مختلف قسم کی بدعتیں کرنے والے یہی عبیدی تھے.
شیعہ ان کے ہاتھوں میں یہ بدعات خرافات ہمیشہ پلتے ہیں پھولتے ہیں، اور وہاں سے ہم سنی جو ایک مدت تک جہل میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے ان سے لیا ہے، ورنہ اہل السنہ کے پاس بدعات کا تصور بہت کم پایا جاتا ہے میرے دوستو۔ بہرحال ابو لولو فیروز کا بہت بڑا مشہد ہے، بہت بڑا مقبرہ ہے، آپ ادھر جا کے دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ ابو لولو فیروز کی عزت احترام جو دل میں ان کی چڑھی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس نے عمر بن خطاب کو قتل کیا۔ یہی آدمی تھا جس نے عمر بن خطاب کو حالت نماز میں 6 وار کیے، اور اس واروں کی پاداش میں عمر بن خطاب وفات پا جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو میں کیا بتا رہا تھا جی، بات ذہن سے نکل، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ابو لولو فیروز جو تھا یہ عمر بن خطاب پر 6 وار کرتا ہے، اور جب عمر بن خطاب گر جاتے ہیں اسی حالت میں 3 دن تک رہتے ہیں۔ اب اس وقت علی بن ابی طالب ادھر پہنچتے ہیں، اور علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کو اس حالت میں دیکھ کر بہترین جملے ادا کرتے ہیں میرے دوستو، بہترین جملے ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عمر میں اتمنى ان اکون فی مکانک، اے عمر میں چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا اور میں اس حالت میں وفات پاتا۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہارے 2 اصحاب کے ساتھ تمہارا حشر ہو۔ اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کہتے ہیں اے عمر بن خطاب، میں نے کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا، ما اکثر ما كنت اسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، جلست انا ابو بکر و عمر، میں نکلتا ہوں، میں نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نکل رہا ہوں میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے، میں بیٹھا تھا میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے، میں داخل ہوتا ہوں میرے ساتھ ابو بکر عمر ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا، یعنی نبی علی رضی اللہ عنہ شہادت دے رہے ہیں عمر بن خطاب کے تعلق سے کہ آپ جنتی ہیں، آپ بہترین آدمی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا یہ جو تصور عام کی جاتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بغض عداوت کے جو ہے پہاڑ ہیں، ایسے نہیں ہے میرے دوستو۔ ایک مثال سن لیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ایک مرتبہ سڑک میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حسن رضی اللہ عنہ ادھر کھیل رہے ہیں، سیدھے آگے بڑھتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں، ابو بکر شاعر تھے، شاعری کا غیر معمولی ذوق تھا ان کے پاس، فوراً یہ جو ہے رجس کہتے ہیں بِأَبِي شبیہاً بالنبی ولیس شبیہاً بعلی، کہتے ہیں میرے باپ قربان جائیں، یہ بچہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، یہ بچہ علی رضی اللہ عنہ سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اور علی رضی اللہ عنہ یہ قول سن کر بازو میں ٹھہر کر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول انہیں بہت پسند آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، آ کر ابو بکر سے کہتی ہیں کہ یا ابا بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑا ہے اس میں مجھے کچھ دے دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نحن انبیاء ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے کوئی وارثین نہیں ہوتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، چہرے کے طیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں میرے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس سے کئی درجے زیادہ میرے نظر میں محبوب تر ہے کہ میں آل رسول کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کروں، لیکن میں مجبور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو میں تمہارے لیے فدق کی زمین دے نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہ فدق کی زمین یہ بہت بڑا ہنگامہ برپا کیا ہے شیعہ نے، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے ظلم کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ پر، انہیں فدق کی زمین میں سے حصہ نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں، یہ فدق کی زمین موجود تھی، ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہو گیا، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، یہ مختلف
خلفائے راشدین آئے اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کا دور آیا. یہ پورے دور میں فدق کی زمین انہی کے پاس رہی, آل رسول کی طرف منتقل نہیں ہوئی. اگر ابو بکر نے ظلم کیا ہے تو اس کے بعد علی آئے تھے, کیا وہ بھی ظلم کیے ہیں؟ نہیں میرے دوستو, یہ عداوت, یہ بغض چھنتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ آل رسول اور صحابہ کے درمیان اختلافات تھے. عمر بن خطاب کو دیکھیے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو جہاں مسجد نبوی تھی بالکل بغل میں عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بنایا تھا, اور عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے ایک نالی نکالی جہاں سے گندا پانی آتا ہے, اور یہ جب نالی نکالی تو بالکل مسجد کی طرف نکالی. یہ نالی اس جگہ بہت دنوں تک تھی. ایک مرتبہ عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نالی ہے. اب عمر بن خطاب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر عباس رضی اللہ عنہ کا ہے. آل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے عباس رضی اللہ عنہ کا ہے, نہیں جانتے تھے. فوراً حکم دیتے ہیں کہ اس نالی کو نکال دیا جائے, بلکہ وہ خود آگے بڑھ کے اس نالی کو نکال لیتے ہیں. اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں, غصے میں رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ کس نے نکالا اسے؟ تو اس وقت عمر بن خطاب ادھر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. تو عمر بن خطاب کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی نالی ہے. تو آگے بڑھ کر منت سماجت کرتے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ سے معافی مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں, میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے گھر سے نالی نکلی ہے. اگر کسی اور کا ہوتا تو ماجرا کچھ اور تھا, لیکن آپ کے گھر سے آئی ہے تو میں اسے چھوتا بھی نہیں تھا. یہ کہہ کر عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ چڑھ جائیے میرے کھاندوں پر. عباس رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے کھاندوں میں چڑھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نالی اسی جگہ فکس کر دیتے ہیں جہاں وہ تھی. سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عزت کیا کرتے تھے عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب کے زمانے میں سب سے پہلے دواوین لکھے گئے, چونکہ خوشحالی آ گئی تھی, بہت سارے بستیوں کو مسلمانوں نے روند لیا, اور اب مال غنیمت بے تحاشا سمندر کے مانند مدینے میں داخل ہو رہا ہے. تو عمر بن خطاب نے چاہا کہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں انہیں کچھ دیا جائے. تو انہوں نے ایک تنخواہ کا سسٹم قائم کیا, چاہتے تھے کہ سب کو تنخواہ دیا جائے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے پہلا نام کس کا لکھا جائے. لوگوں کو جمع کرتے ہیں, سب سے مشورہ پوچھتے ہیں. عمر بن خطاب بغیر کسی مشورے کے کام نہیں کرتے, خاص طور پر اگر اس کا تعلق مسلمانوں کے مصلحت سے ہو. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انت خیرنا و افضلنا امامنا خلیفتنا, آپ ہم سے سب سے بہتر ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, آپ نیک آدمی ہیں, آپ ہی کا نام سب سے پہلا ہونا چاہیے. آپ یہ دیوان کو اپنے نام سے آغاز کریں, سب سے پہلا اپنی تنخواہ مقرر کریں. عمر بن خطاب کہتے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں اس دیوان کا آغاز کروں گا. ابدأ بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آل بیت سے اس دیوان کا آغاز شروع کروں گا, اور سب سے پہلے اہل البیت کے نام لکھوں گا. اور یہ کہہ کے عمر بن خطاب نے سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا نام لکھا, ان کی تنخواہ سب سے پہلے مقرر ہوئی. اور عمر بن خطاب ایسے آدمی ہیں میرے دوستو, جب مدینے میں بارش رک جاتی, قحط سالی عام ہو جاتی, تو جا کر سفارش کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ عباس بن عبد المطلب کے پاس جاتے تھے, اور جا کر یہ کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کرتے تو ہمارے بستیوں میں بارش ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے افضل ترین ہیں, تو آپ کو رہ کر ہم اللہ سے سفارش کرتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب کو ممبر میں بٹھاتے, ممبر میں بیٹھ کے عباس بن عبد المطلب دعا کرتے, تو اس کے بعد بارش ہوتی تھی میرے دوستو. تو عمر بن خطاب دیکھیے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. عمر بن خطاب ہمیشہ ابن عباس کو اپنی مجلس میں خاص جگہ دیتے تھے, چھوٹے بچے تھے لیکن بڑی اہمیت دیتے تھے, عزت دیتے تھے. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف آئے, آ کر بولے کہ عمر یہ کیا آپ ابن عباس کو ایسا مقام دے رہے ہیں جو دوسروں کو نہیں دے رہے, ہماری بھی اولاد ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں جو ابن عباس سے بڑے عمر کے ہیں, کیوں آپ انہیں مجلس میں آنے نہیں دیتے, اپنی خاص مجلسوں میں ابن عباس کو کیوں بلاتے ہیں؟ ابن عباس کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب کے لڑکے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے. تو مجلس جمع ہوتی ہے تو تمام صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر کے تعلق سے آپ لوگوں کی تفسیر کیا ہے؟ مختلف صحابہ, بڑے بڑے صحابہ ہیں, سب اپنی اپنی تفسیر سناتے ہیں.
اور اس کے بعد ابن عباس سے متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا ابن عباس او تقول ذلك، اے ابن عباس کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ لا، میں یہ نہیں کہتا۔ تو پھر تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا خبر من اللہ لاقتراب اجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے ساری دنیا والوں کے لیے کہ اب ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آنے والی ہے۔ صحابہ سب اعتراف کر لیتے ہیں ابن عباس کی فضل کا۔ یہ تھے میرے دوستو عمر بن خطاب۔ اب چلیے ہم علی رضی اللہ عنہ کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ صحابہ کے تعلق سے کیا کہتے تھے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں جب وہ خلیفہ بن گئے، کوفہ کی مسجد میں ٹہر کر تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو، واللہ لا يفضلوني احد على ابی بکر وعمر لجلدته حد مفتری۔ لوگوں غور سے سن لو، اگر تم میں سے کوئی ابو بکر عمر پر مجھے ترجیح دے، مجھے فضیلت دے، تو میں اسے تہمت لگانے والوں کے لیے جو کوڑے مارے جاتے ہیں 80 کوڑے وہ کوڑے میں ماروں گا، 80 کوڑے میں ماروں گا انہیں۔ کن ہیں؟ جو مجھے ابو بکر اور عمر میں فضیلت دیتے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عمر بن خطاب علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے ابو الحسن لولا انت لہلکنا، اگر آپ نہیں ہوتے ہم کب کا برباد ہو جاتے۔ تو یہ کہا کرتے تھے میرے دوستو صحابہ اور آل بیت کے درمیان بہت زیادہ بہترین تعلقات تھے۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان عداوتیں تھی۔ صحابہ اور آل بیت کے تعلقات 3 قسمیں ہیں، اس کی تقسیم ایسے کی جا سکتی ہے۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف جس کے تعلق سے آپ نے سن لیا۔ دوسری تقسیم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحابہ اور آل بیت کے درمیان رشتہ داریاں تھیں، دونوں کے درمیان رشتہ داریاں تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے 5 بچے ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور رقیہ۔ جب عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو بیاہی کے لیے عمر بن خطاب پر پیش کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی ام کلثوم سے شادی کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کو لڑکی دے دے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ لوگ اسے نکما کہیں گے، لوگ اسے کہیں گے بزدل آدمی ہے، ڈر گیا ہے۔ کیا علی رضی اللہ عنہ بزدل ہے؟ کیا ڈرنے والے تھے؟ حیدر کرار کی شجاعت مشہور ہے، ان کی دلیری مشہور ہے، ان کی دلیری پوچھنا ہے تو جا کر خیبر کی دیواریوں سے پوچھا جائے۔ جب علی بن ابی طالب نے مرحب کے ٹکڑے کیے تھے، علی بن ابی طالب وہ آدمی ہے جو بدر کے میدان میں سب سے پہلے داد شجاعت دیے تھے۔ تو میرے دوستو علی رضی اللہ عنہ نکم میں نہیں تھے، یہ جھوٹ کہتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ عمر بن اور ابو بکر اور عمر سے اختلاف کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، اور اس کے بعد یہ مشہور ایک تابعی ہے، تبع تابعی کہیے، جعفر الصادق۔ جعفر الصادق مشہور ہیں، اور شیعہ کے پاس ان کا بہت بڑا احترام ہے، اور ان کے پاس ایک مستقل فقہی مذہب ہے جسے المذہب جعفری کہتے ہیں۔ یہ جعفر رضی اللہ عنہ یا پھر رحمہ اللہ یہ ہمیشہ یہ شیعہ کے خلاف تھے، یہ رافضہ کے خلاف تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھ لو اے لوگو، یاد رکھ لو مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، ولدنی ابو بکر مرتين۔ جعفر صادق کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں، ان کے خاندان میں سے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ ان کے چھٹے امام ہیں، چھٹے امام ہیں جعفر الصادق۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتين، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جعفر الصادق کی والدہ جن کا نام تھا ام فروہ، جن کا نام تھا ام فروہ، یہ تھی قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، ابو بکر کے پوتے کی بیٹی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کی بیٹی تھی جو جعفر الصادق کی ماں ہے، اور جعفر الصادق کی ماں ہے، اور جعفر الصادق کی دادی یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسماء تھی، یعنی جعفر الصادق کی بیوی اور جعفر الصادق کی ماں اور جعفر الصادق کی دادی دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نسل سے تھے۔ اور اس کے بعد عمر حسن رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی نواسی یا پھر پوتری سے شادی کی جن کا نام تھا حفصہ بن عبد الرحمن، اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی ہے،
عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی دیتے ہیں جن کا نام تھا رقیہ. اس کے بعد ام کلثوم کو دیتے ہیں. اور جب وہ بھی وفات پا جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی پیدر پہ ایک کے بعد ایک مرتی جاتی اور میں سب کو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیاہی میں دیتے جاتا. تو رشتہ داریاں تھی. بہت تاریخ اہل علم میں بہت لکھا ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان عداوتیں تھی, اگر عداوتیں ہوتی تو شادیاں کیوں کرتے؟ کوئی دشمن کی بچیوں سے شادی کرے گا؟ ایک نہیں دو نہیں میرے دوستو, سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں تاریخ میں جس میں یہ کہا گیا, یہ بتایا گیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان رشتہ داریاں تھیں. اور اس کے بعد تیسرے تعلقات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ یہ ایک دوسرے کے بچوں کو ایک دوسرے کے نام دیتے تھے. ایک دوسرے کے بچوں کو ایک دوسرے کے نام دیتے تھے. علی رضی اللہ عنہ کے 14 بیٹے تھے اور 15 بیٹیاں تھیں یا پھر 14 بیٹیاں تھیں. ان میں سے سب سے آخری لڑکے جو علی رضی اللہ عنہ کے وارث بنے تھے, مصر میں ان کی جو جائیداد تھی سب کے وہی وارث بنے جن کا نام تھا عمر بن علی. انہیں اللہ نے لمبی مدت دی, 90 سال تک زندہ رہے اور مصر میں وفات پاتے ہیں. نام کیا ہے؟ عمر بن علی. اور حسن رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹے تھے. ان میں سے سب سے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا اور دوسرے بقیہ بچوں میں ابو بکر آپ کو نظر آتے ہیں, عمر آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے بعد عثمان نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد حسین دیکھیے, حسین کے خاص ان کے جو بچے تھے ان میں عمر کا نام نظر آتا ہے, ابو بکر کا نام نظر آتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ جو ایران میں شیعہ ہیں, یہ مجوسیت کے مذہب کے پیرو ہیں, یہ لوگ جب ان لوگوں نے عراق کو فتح کیا, عراق میں داخل ہوئے, جہاں کہیں بھی عمر کا نام سنے, جہاں کہیں بھی ابو بکر کا نام سنے, سب بچوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا. میرے دوستو, ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا نام عمر ہے, ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ان کا نام ابو بکر ہے. یعنی صرف ابو بکر کا نام ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے 100 بچوں کو قتل کیا, اور صرف عمر کا نام ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. یعنی ان کی بستی میں آپ کو ابو بکر کا نام نظر نہیں آئے گا, نہ عمر کا نام نظر آئے گا, بلکہ لفظ عمر زبان میں لانا یہ اسے عیب سمجھتے ہیں. اسی لیے کسی آدمی سے اس کا عمر پوچھنا چاہے تو کہتے کیا ہے؟ آپ کا سن کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کا سن کیا ہے؟ فلاں کا سن 20 ہے, فلاں کا سن 25 ہے. سن کا معنی, سن کے معنی آتے ہیں عمر کے, ایج کے معنی میں. لفظ عمر زبان میں نہیں لانا چاہتے, اس لیے اس کا مترادف سن استعمال کرتے ہیں. میرے دوستو, ان کا بغض, ان کا عداوت یہ بیکار ہے, بے بنیاد ہے, نہ عقلی دلائل سے ثابت کرتی ہے, نہ نقلی دلائل سے ثابت کرتی ہے, نہ تاریخی دلائل سے ثابت کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ یہود کے پیدا کردہ ہیں. اسی لیے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں, قریب تاریخ ہم دیکھتے ہیں, جب ایران اور عراق کے درمیان لمبی لڑائیاں ہوئی, 8 سال 10 سال تک لڑائیاں ہوتی رہی. ان لڑائیوں میں ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے اسرائیل تھے. یہ 1980 پر 5 میں ایک فلائٹ ارجنٹینا میں پکڑی گئی, ارجنٹینا میں ایک فلائٹ پر جو ہے قبضہ کیا, تو اس کے اندر اسلحہ تھے, اور یہ اسلحہ پورے امریکہ کے تھے, اور یہ اسلحہ ارجنٹینا کو پہنچے ہیں اسرائیل تل ابیب سے آئے تھے. تل ابیب سے یہ اسلحہ ارجنٹینا, اور ارجنٹینا میں وہاں سے اتر کر ازبیکستان اور دوسرے علاقوں سے کسے پہنچتے ہیں؟ ایران کو پہنچتے ہیں. اسلحہ فراہم کرنے والے یہ امریکہ ہے. اسرائیل کے ذریعے سے اسلحہ مل رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ان کے علماء ہیں, ملالی ہیں, یہ ممبروں میں اس وقت امریکہ اسلحہ دے رہا ہے, یہ ممبروں میں ٹھہر کر کہتے ہیں الموت لی امریکہ, الموت لی اسرائیل, الموت لی فلان, یہ نعرے لگاتے ہیں, عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے یہودیوں سے درپردہ تعلقات رکھے ہیں. یہ کہنے والے میرے دوستو کوئی مسلمان یا پھر کوئی سنی نہیں, یہ کہنے والے امریکن جرنلسٹ ہیں, انگلینڈ کے جرنلسٹ ہیں. بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں, وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہودیوں سے تعلقات رکھے, دوسرے دشمنوں سے تعلقات رکھے. اب ان لوگوں نے تعلقات بدھیوں سے قائم کرنا شروع کر لیے ہیں. تعلقات کن سے؟ بدھیوں سے. یہ بدھی کون ہے؟ برما کے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ یہ بدھیوں نے کیا سلوک کیا. ان کے لباس اور ان کے چہرے اور ان کے سر گنجے ہیں, زہد اور تقوی کا مظاہرہ ہے, لیکن ان کے دل انتہائی جانوروں کی طرح ہیں, خون آدم خور لوگ ہیں. اب ان کے ساتھ
ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। बाकायदा ईरान से डेलीगेशंस जा रहे हैं बर्मा को, और बर्मा में वहां की बुद्धियों से बैठकर गुफ्तगू हो रही है, लंबे लंबे सेमिनार्स, लंबे लंबे मीटिंग्स किए जा रहे हैं। यानी सुन्नियों के खिलाफ अदना अगर अजियत देना मुमकिन हो तो देकर रहेंगे मेरे दोस्तों। तो ये गलत बातें आम की जाती हैं कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इनके दरमियान बुग़्ज़ अदावत थी। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपके सामने चंद मिसालें दी और बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें अगर उसकी तफसील में हम जाएं तो हम बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब जमा कर सकते हैं, जिनमें हमको ये मालूम हो जाएगा कि दोनों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे, इनके दरमियान बुग़्ज़ अदावत नहीं था। बस इससे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमें जो भी कहा है, जो भी सुना है, उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये थे शेख अंसारुद्दीन मक्की हफ़िज़हुल्लाह जो अपने मख़सूस अंदाज में अपने उन्वान की वज़ाहत फरमा रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक़्क़हु आपने अपने उन्वान की वज़ाहत फरमा दी है। मुझे